آج اس ملک کے اندر اگر ایک فلم کے ذریعے اگر نفرتیں پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے، اگر ایک فلم کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر اس ملک کا وزیر اعظم باہر نکل کر آ کر لوگوں کو اندر نفرتیں پھیلانے کا کام کر رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے یہ ملک کہاں جا رہا ہے۔ لیکن ایسا ہم نے ایک بیان چھوڑ ڈالے ہیں کہ اب شیو سینا والے بھی سڑک کے اوپر نکل آئے ہیں، کانگریس اور راشٹروادی والے بھی بھاگتے پھر رہے ہیں۔ ناظرین آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں MMC نیوز انڈیا۔ ہم بات کریں گے MIM کی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ممبر پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے آج ایک بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا اور کشمیر فائلز فلم کو لے کر جم کر غصہ اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم یعنی پردھان منتری دیش میں نفرت پھیلا رہے ہیں، اور اگر پرائم منسٹر ایسا کر رہا ہو تو سمجھ لینا چاہیے دیش کہاں جا رہا ہے۔ دراصل امتیاز جلیل آج دلی MIM کے صدر کلیم الحفیظ صاحب کے 1 سال کام کے مکمل ہونے پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں وہ پہنچے۔ سب سے پہلے ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ ہمارے مہمان خصوصی سید امتیاز جلیل صاحب جو انچارج ہیں، اس کے بعد امتیاز جلیل نے جلسے کو خطاب کیا اور اپنے خطاب میں کئی اہم باتیں کی جو پیش خدمت ہے۔ میں صرف آپ سے اتنی التجا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجلس نے اتنی محنت کری اتر پردیش کے اندر، لیکن نتیجے جیسے چاہیے تھے ویسے نہیں آئے گا۔ دراصل مجلس کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے، یا لوگوں کو سمجھنے میں وقت لگے گا، لیکن اتنا میں آپ کو یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، مجلس اگر گری ہے تو انشاءاللہ مجلس اتنی طاقت کے ساتھ اٹھنے کی چلے گی، اور اگر پھر گری تو پھر اٹھے گی اور پھر دوڑے گی۔ یقیناً ہم ایک ایسے منزل کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر ہم سامنے اتنے سارے سپیڈ بریکرز تیار کیے جاتے ہیں۔ مجھے تو ایسا کلیم بھائی یہ لگ رہا تھا کہ آج یہ ٹریفک جام کی سازش کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ نہیں، یہ ہر روز کا ایک معمول ہے کہ یہاں پر ٹریفک جام بہت ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ امید کریے گا کہ جب مجلس آ جائے گی یہاں پر تو مجلس سب سے پہلے یہ ٹریفک کا مسئلہ حل ضرور کریے گا۔ میں آج اس بات سے بہت خوش ہوں کہ مجلس نے پچھلے 1 سال کے اندر جو بھی کام کیا ہے، جس کی رپورٹ یہاں پر کلیم حفیظ صاحب نے پیش کی ہے، یہ رپورٹ صرف اکیلے کلیم حفیظ صاحب نے کیا کیے ہیں، اس رپورٹ میں اکیلے ان کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، بلکہ آج اگر اتنی موٹی رپورٹ تیار کی گئی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی بھی حصہ داری ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی آج اتنی بڑی ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ دیکھیے، آج دلی میں بھی کہیں نہ کہیں ایک ایسی چرچا، ایسی باتیں سامنے آ رہی ہوگی کہ پنجاب میں یہ ہو گیا ہے، اتر پردیش میں یہ ہوا ہے، دلی میں کیا ہوگا؟ اگر پنجاب میں یہ ہوا ہے، اتر پردیش کے اندر یہ ہوا ہے، آج اس ملک کے اندر اگر ایک فلم کے ذریعے اگر نفرتیں پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے، اگر ایک فلم کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر اس ملک کا وزیر اعظم باہر نکل کر آ کر لوگوں کو اندر نفرتیں پھیلانے کا کام کر رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے یہ ملک کہاں جا رہا ہے۔ اور ایسے صورتحال کے اندر ہماری سب کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے، ہم اپنے اعمال کے ذریعے، ہم اپنے مذہب کے ذریعے غیروں کے دلوں کو جیتنے کا کام ہم کو کرنا ہے، اور ہم کر سکتے ہیں۔ میں یہی امید کروں گا کہ آنے والے وقت میں آپ لوگ یہ مایوسی اپنے اندر سے نکال دیجئے گا، اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیجئے گا کہ وہاں کا نتیجہ کیا ہوا ہے۔ اپنے اندر ایک عزم پیدا کریے گا، ایک عہد لے لیجئے گا کہ
کہ اگر وہاں پر میں گرا ہوں تو انشاءاللہ یہاں پر میں چلوں گا نہیں بلکہ دوڑوں گا یہاں اس عزم کے ساتھ سب کو آگے بڑھنا ہے. میں آپ تمام لوگوں کا زیادہ وقت نہیں, میں تو مہاراشٹر کی سرکار کو چنوتی دیتا ہوں, الیکشن کر کے بتاؤ, تمہیں دکھائیں گے کہ مجلس کی طاقت کیا ہے. آنکڑے معنی نہیں رکھتے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دنوں کے اندر صرف مجلس ہی مہاراشٹر کے اندر چرچا کا موضوع بنی ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی سانسد ہے وہاں پر پورے مہاراشٹر کے اندر, لیکن ایسا ہم نے ایک بیان چھوڑ ڈالے ہیں کہ اب شیو سینا والے بھی سڑک کے اوپر نکل آئے ہیں, کانگریس اور راشٹروادی والے بھی بھاگتے پھر رہے ہیں. مجھے یہ پتا چلا کہ لوک سبھا کے اندر شیو سینا کا ایک بھی جب سانسد مجھے نظر نہیں آ رہا تو میں نے کہا کہ یہ کہاں غائب ہو گئے. تو پتا چلا کہ ادھو ٹھاکرے صاحب نے ان سے کہا ہے کہ امتیاز جلیل نے جو بیان دیا ہے لوگوں تک جاؤ, پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کے بیچ میں رہو اور لوگوں کو سمجھاؤ کہ ہم نے اپنا ہندوتوا کا مدعا چھوڑا نہیں ہے, ہم کٹر ہندو ہے. اب بیچارے کانگریس اور راشٹروادی والے پریشان ہو گئے, اب ہم اس کا جواب کیا دیں کر کے, کیونکہ سرکار تو بنا لیے ہیں. اب سرکار بنا کر ان کی پیچیدگیاں اتنی زیادہ بڑھ چکی. تو میرا یہی کہنا ہے کہ آپ کے پاس آنکڑے کتنے ہوتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا. اسی لیے تو آج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اتنے سالوں تک, پچھلے 20 سال سے لگاتار, وہ اگر لوک سبھا کے اندر اکیلے تھے تو انہوں نے اکیلے رہتے ہوئے بھی اپنا لوہا منوایا, اکیلے رہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا. اور مجھے آج بھی اتنی خوشی ہوتی ہے جس دن اسد صاحب پارلیمنٹ کے اندر ان کا بھاشن ہونا ہوتا ہے تب بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایم پیز بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بجے وہ بھاشن دینے والے. میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کو کیوں, تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو سننے کے لیے رکنا چاہتے ہیں. یہ اس شخص نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے. میں جو بھی بولوں گا آپ کو پسند آئے یا نہ آئے, کتنا ہی کڑوا سچ کیوں نہ ہو, لیکن میں سچ بولوں گا اس ایوان کے اندر. اور جیسا جاوید صاحب نے بتایا کہ اسد صاحب کو یا مجھے 2 منٹ 3 منٹ 3.5 منٹ اس سے زیادہ کا وقت نہیں ملتا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ کا اصول یہ کہتا ہے کہ آپ کی جتنی تعداد ہے اس حساب سے آپ کو وقت دیا جائے گا. ہمارے 2 ہی ہیں تو کبھی 2 منٹ ملتے ہیں, 3 منٹ ملتے ہیں, لیکن کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے گا جب بھی کھڑے رہتے ہیں وقت جتنا ملتا ہے اس سے 3 گنا زیادہ ہم بولتے ہیں, کیونکہ سننے والے بھی چاہتے ہیں کہ یہ بول جو رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں. اسی لیے آپ کو یہ وقت ملتا ہے. میرا یہی آپ لوگوں سے التجا ہے. کریم حفیظ صاحب سے میں اتنی درخواست کروں گا کہ 1 سال کے اندر آپ نے کام بہت اچھا کیے. تو جس پورے دیش کے اندر نریندر مودی صاحب کی لہر چل رہی تھی, وہاں پر اورنگ آباد کے اندر مجلس کی لہر چل رہی تھی. اس موقع پر کلیم الحفیظ نے بھی بڑی بات کہی. انہوں نے کہا کہ MIM نہ صرف یہ کہ کام کر رہی ہے عوامی سطح پر, بلکہ ملک کی جو محترم شخصیات ہیں ان سے بھی رابطہ کر رہی ہے. انہوں نے اس موقع پر شاہی امام سید احمد بخاری اور دیگر بڑی شخصیات کا نام لیا کہ جن سے ان کی ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے اپنا منصوبہ بیان کیا. ہم نے جو دلی کی بڑی شخصیات ہیں ان سے ملاقات کی. مثال کے طور پہ ہم دلی کے شاہی امام بخاری صاحب سے ملے, 1.5-2 گھنٹے ہم نے اپنی مجلس کا مقصد سمجھایا. اس کے بعد شاہی امام فتح پوری مسجد مفتی مکرم صاحب سے ملے. اس کے بعد ہم جماعت اسلامی کے امیر صاحب سے ملے, پھر ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب سے ملے, پورب چناو آیوکت اسماعیل قریشی صاحب سے ملے, یا جو IUS کے جو چیئرمین ہے ڈاکٹر منظور عالم صاحب سے ملے. اس طریقے کے ہم 50 لوگوں سے ملے جن کو ہم نے یہ پیغام دیا کہ آخر مجلس کرنا کیا چاہتی ہے, ہم کیا چاہتے ہیں. تو ایک طرف اگر آپ لوگوں نے گلی گلی جا کر کونے کونے جا کر عام عوام سے ملاقات کی تو آپ کی لیڈرشپ جو سینئر لیڈرشپ ہے عوام
कम्युनिटी की, उनसे मिल रही थी, क्योंकि काम पूरा करना जरूरी है। आप एक हिस्सा छोड़ देंगे तो आप अधूरे रह जाएंगे। उसके बाद मैं आता हूं कि जब मैंने ये सारे हालात देख लिए, स्टडी मैंने पूरी मेरी मुकम्मल हो गई। हर जलसे में आपसे ये बात कहता रहा था कि दो तबकात हैं जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है अटेंशन की, जिनको दिल्ली हुकूमतों ने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जिसने दो तबकात को इग्नोर किया, उसमें दलित और मुसलमान है। और वो दलित और मुसलमानों की ज्यादातर आबादी कूड़े के ढेर के नजदीक, नाले के किनारे या अनथराइज्ड कॉलोनीज में है। तो मैंने वहां जाकर दलितों की भी तकरीबन 100 से या 100 से ज्यादा संगठनों से बात की, उनको समझाने की कोशिश की, उनके साथ मुज़ाकरात किए, उनको बुलाया, उनको बताया कि हमारा पैगाम क्या है। तो दोस्तों बुजुर्गों, आप ये समझते हो कि हथेली पे सरसों जम जाएगी या रात रात हालात तब्दील हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जख्म या बीमारी इतनी बड़ी है कि इसका इलाज भी थोड़ा लंबा चलेगा। हम और आप सब मिलकर लापरवाही के गार में चले गए हैं और लोगों ने हमें इतना बहलाया, फुसलाया, बरगलाया गया है कि अपने असल मकसद तो भूल चुके हैं। तो उसका असर आम आवाम में ही नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं में भी है। इसके अलावा जो मैंने फील किया वो ये कि चूंकि हम लोग किसी न किसी तरीके से प्रोफेशनलिज्म में नहीं है, इसलिए हमें खींचातान खूब है। पहले दिन से लड़ाइयां मौजूद हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि वो जब हमारे दोस्त थे, थोड़े दिन के बाद वही दुश्मन हो गए, फिर पता चला वो दोस्त हो गए, फिर वो दुश्मन हो गए, फिर पता चला कि उन्होंने कोई नया शुरू पर छोड़ दिया। तो हमारा पूरा साल इसी बात में निकल गया कि हम किसको मनाएं और कौन रूठ जाए। लेकिन लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि एक भी शख्स छूटना नहीं चाहिए। हमारी कोशिश आखिर तक यही रही कि हर शख्स को हम सीने से लगा लें, उसको इज्जत दें। लेकिन हालात का तकाजा कभी कभी ये होता है कि एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। अभी भी मुझसे जरूर कुछ लोग रूठे होंगे, तो मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कलीमुल हफीज अपनी जात के लिए इसका सदर नहीं बना है। कलीमुल हफीज का एक मिशन है, एक मकसद है कि ये मजलिस दिल्ली में कायम हो और इस मिल्लत की जो सियासी रुसवाई जो बरसों से चली आ रही है वो दूर हो, इसको इस्तकामत मिले, इसको भी वो सियासी वकार और वो सियासी कुव्वत हासिल हो जो और दूसरे सूबों में जहाँ मुसलमानों ने मेहनत की वहाँ हासिल कर ली। आखिर क्या वजह है कि तेलंगाना की आबादी भी 40 लाख मुसलमान और दिल्ली की भी आबादी 40 लाख मुसलमान, तेलंगाना का मुसलमान कितना सुरखरू है, अपने समाजी, अपने सियासी और अपने और इक़्तिसादी मामलात को अच्छे से कर रहा है, लेकिन हम अपना नहीं कर पा रहे। तो अगर उसके बैकग्राउंड में जाएंगे, उसके नीचे जाएंगे तो पता ये चलेगा कि उन्होंने सन 58 से ये काम करना शुरू कर दिया था जो आज हम कर रहे हैं। उन्हें 64 साल लगे हैं जिस वजह से जिस बुलंदी पे वो उस वक्त पहुंचे हुए हैं। आप चूंकि सेंटर में हो, कौमी राजधानी में हो, तो आपको कम वक्त में कामयाबी मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप ये मत समझना कि काम पूरा हो गया। मेरे हिसाब से तो अभी पहला कदम भी पूरा नहीं हुआ है। सफर लंबा है, रात लंबी है और अंधेरी भी है, सुबह देर से होगी। ये तुम्हारे इम्तिहान, तुम्हारा सब्र का भी इम्तिहान है कि तुम कितने देर तक डटे रहोगे। कलीमुल हफीज को इंशाअल्लाह आप अपने साथ पाओगे, अपने मिशन में साथ पाओगे। मेरी लफ्ज़ें हो सकती हैं, मेरे ग्राम में भी कमी हो सकती है, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, मेरे डिसीजन में कुछ ऐसी दूरंदेशी ना हो जिसमें आप में ज्यादा सलाहियत हो। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूं कि आप अपने सदर पे कभी शक मत करना। जिस दिन अगर अपने आपके सदर को कोई गलत काम करना होगा या किसी को धोखा देना होगा, उस दिन सदर मजलिस दिल्ली की से इस्तीफा दे देगा, बजाय इसके कि वो अपने साथियों को या अपनी मिल्लत की आंखों में धूल चुके। एक साल होने पर यकीनन मुझे भी फख्र है और कभी कभी ताज्जुब भी होता है कि ये पूरा कैसे हो गया। न मेरे साथियों को यकीन था, जो मुझे लेकर आए थे उनको यकीन नहीं था कि ये एक साल पूरा कर लेंगे। मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि मैं एक साल पूरा कर लूंगा, क्योंकि मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं अपनी कमजोरियों से वाकिफ हूं। मुझे मालूम है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं और मैं कभी किसी सियासी पार्टी को मैंने चलाया भी नहीं, कोई मैंने इलेक्शन भी नहीं जीता। लेकिन सिर्फ एक ही ताकत मुझे रोके रखी, वो थी मेरी नियत।
مجھے معلوم تھا میرے جو ساتھ کام کرتے تو غفار صدیقی صاحب، ان سے بارہا بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ کریم الحفیظ صاحب آپ کی نیت یہ ہے کہ ملت کو قوت ملے، آپ کی نیت یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو زندہ بھی رکھے گا اور کامیاب بھی رکھے گا۔ تو بہرحال یہ تھی کچھ خاص خبر MIM کے تعلق سے۔ ہم پھر ملیں گے، خدا حافظ۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔